تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ نہ موت خود پیدا ہوئی اور نہ حیات خود پیدا ہوئی ہے۔ آگے بہت اہم بات ہے، یہاں تک تو وہ نالج ہے جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ اللہ نے کلیئر کر دیا، یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ زندگی بھی خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بنایا۔ سائنسدان اب تک زندگی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکے کہ یہ زندگی ہے کیا چیز، تو بنا کیسے سکتے ہیں؟ وہی باڈی ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے تو بندہ پڑا ہوا ہے۔ وہی باڈی ہے، روح ہے تو دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو میں نے خود ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جب اس میں جان پڑتی ہے نا تو ہارٹ بیٹ کو ڈاکٹر لوگ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، جب بچے میں ہارٹ بیٹ پیدا ہو جائے۔ خوب سمجھ لیں، دل کی دھڑکن میڈیکلی نام ہے حیات کا، لیکن شرعی طور پر حیات کا جو لفظ بولا گیا ہے نا وہ شعور کے معنی میں ہے کہ بچے میں سینس پیدا ہو جائے، شعور پیدا ہو جائے۔ جیسے سائنسدانوں کی نظر میں پودے زندہ چیزیں، لیکن عرف میں اس کو زندہ نہیں کہا جاتا۔ عرف میں زندہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں سمجھنے کی کچھ صلاحیت و شعور پیدا ہو جائے۔ تو قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا نا، عربی میں، تو اس نے عرب کے عرف کا خیال کر کے حیات اور موت کو ایکسپلین کیا ہے کہ عرف میں کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی، بلکہ اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا اس کے بعد زندگی کا، اس لیے کہ حیات یہ موت کے بعد آتی ہے۔ اصل میں بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے مردہ ہوتا ہے، اس میں شعور نہیں ہوتا، اس کے بعد اس میں جان پڑتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اختیار سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ حیات بڑی خاندانی چیز ہے، اس کو کوئی سائنسدان ڈیفائن نہیں کر سکا اب تک۔ ایک جرثومہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، انڈے سے مل کے بڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، آپ کو پتا ہے نیوٹن نے ایک بات بڑی خاندانی کی تھی، مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ نیوٹن نے کچھ میرے بڑے مسائل حل کر دیے۔ مسئلے تو حل ہوئے تھے لیکن اس کو سمجھانا بڑا مشکل تھا، نیوٹن وہ سمجھا کے چلا گیا کہ اس کائنات میں کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ اس کائنات میں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی تو میں آگے جاؤں گا جلدی جلدی، کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں۔ ہلیں گے نہیں جب تک کوئی ہلائے گا نہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ خود نہیں ہلائیں گے۔ تو یہ جو دل دھڑکنا شروع کرتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کا چینجر کیا ہے؟ اس کو انرجی کہاں سے ملتی ہے، پاور کہاں سے ملتی ہے؟ دماغ سے۔ دماغ ایک کرنٹ پھینکتا ہے، جیسے ہم موٹر جب چلاتے ہیں نا، ابے موٹر کیا کرتی ہے؟ پمپ کرتی ہے نا، پانی کھینچے گی آگے پارسل کرے گی، تو یہی کام دل بھی تو یہی کر رہا ہے۔ تو یہ موٹر چلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، تو وہ جو پاور ملتی ہے نا اس موٹر کو، ہماری والی موٹر کو بھی کرنٹ سے ملتی ہے، جو پھر وہ کہ الیکٹرک والے کرنٹ دیں گے تو مل جائے گی، نہیں دیں گے تو قیامت تک آپ سوئچ میں پاور لگاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، پاور ملے گی نہیں اس کو۔ اب کیا ہے کہ دماغ کو کرنٹ کہاں سے، دل کو بھی کرنٹ چاہیے۔ پہلی دفعہ جب پمپ کرتا ہے نا دل، بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچے کا دل ہلتا ہے، اس کو کہاں سے کرنٹ چاہیے؟ دماغ کرنٹ پھینکتا ہے اس کو۔ لیکن دماغ بھی تو ورکنگ میں آئے گا نہیں، کرنٹ پھینکے گا نہیں جب تک دل پمپ کر کے بلڈ کو اس کی طرف سرکولیٹ نہیں کرتا۔
مجھے ایک بات بتاؤ، دل نکال کے کسی کا رکھ دو، دماغ کام کرے گا اس کا؟ کیوں کام نہیں کرے گا؟ دماغ تو وہی، کھوپڑی تو وہی لگی ہوئی ہے نا، کیوں نہیں کام کرے گا؟ اب بھائی کیونکہ زندہ ہی نہیں رہا نا، وہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کرے گا، تو بلڈ جو سرکولیٹ کرے گا وہ دل کے ذریعے، جب دل کے ذریعے بلڈ سرکولیٹ کر کے دماغ کی رگوں میں پہنچے گا، دماغ کو زندگی ملے گی، دماغ اپنا کام شروع کر دے گا، جو کہ کیا اب تک نہیں ہے بہت سے لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا دماغ اب تک کام کر نہیں رہا۔ تو دماغ کام کرنا شروع کرے گا، لہذا وہ کرنٹ پھینکے گا کس کو؟ دل کو۔ جب کرنٹ آئے گا تو دل پھر دوبارہ پمپ کرے گا۔ اب یہ مسئلہ اب تک سائنسدانوں کے لیے ایک عقدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک دل چلا نہیں تو دماغ میں حیات کیسے پیدا ہوئی، اور جب دماغ میں حیات نہیں پیدا ہوئی تو دماغ نے کرنٹ کیسے دل کی طرف پھینک کے اس کو چلا کیسے دیا؟ تو یہ فرسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا، یا تو کرنٹ پہلے آیا ہے یا دماغ دل پہلے چلا ہے، دونوں میں سے ایک کام جو ہوا ہے، یہ کیسے ہوا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی اللہ نے۔ اور اگر فرض کر لو دل چلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے، جو یہ ہوتا ہے ایک دن کچھ ہو جاتا ہے بس، یا وہ ماں کے دماغ سے کرنٹ لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ بھی لاجک فرض کر لو، سوال پیدا ہوتا ہے دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں تو ایک مادی چیزیں ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے دماغ جو بنا ہوا ہے وہ روح سے نہیں بنا، وہ تو گوشت ہے نا، بھیجا ہے، کولیسٹرول کا ایک مجموعہ ہے، وہ کولیسٹرول بہت استعمال ہوتا ہے کھوپڑی میں نا، ہماری دماغ میں۔ جو لوگ بالکل کولیسٹرول کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں ان کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بالکل تربوز کھیرے پہ آ گئے نا کہ کولیسٹرول، لو کولیسٹرول چیزیں کھانی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھیرے اور ککڑی جیسا ہی بن جاتا ہے پھر وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، کہاں کہاں انسان اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے گا، کتنی چیزوں کی تعویل کرے گا کہ یہ بھی خود بخود ہو گیا، یہ بھی خود بخود ہو گیا، یہ بھی خود بخود ہو گیا۔ بھائی بس کر، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے، آگے بڑا مسئلہ خطرناک شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ سب تو نے کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب تو نے کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم، اے انسانوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیبلوکم، اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ گورا آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا۔ لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے؟ تم میں عمل زیادہ سے زیادہ، احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، اچھا نہیں، دوسرے کے مقابلے میں اچھا۔ کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے، اچھا کر لیا نا ہم نے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، امتحان صرف اچھا نہیں ہے، اچھے سے اچھا۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے، دماغ سے کرنٹ جا رہا ہے نا دل کی طرف، تو بات آ رہی ہوگی جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دماغ سمجھ رہا ہوگا۔ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست غالب ہے، برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں، الغفور۔ اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں، توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے۔ ہم کتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں تراویحوں میں، اب ختم ہونے کے قریب ہے، تو ایک ہی بات ہے، اللہ کہتے ہیں عمل کیا کر لو بھائی؟ ٹھیک کر لو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ تم آگے چلتے ہیں، اب میں چاہ رہا ہوں یہ 29واں پارہ کا جلدی پورا خلاصہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے پے در پہ، ایک آسمان پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان پھر اس کے اوپر تیسرا۔ ہم ابھی تک پہلے آسمان کو نہیں دیکھ پائے ہیں،
کتنی بڑی کائنات ہے نا، جو سائنسدان بتاتے ہیں آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ ساری پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے، پہلے آسمان کے نیچے. اس کے بعد کتنی بڑی چھت ہوگی جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر. یعنی آپ اس، اور آسمان ایسے گول ہے، ایسے جیسے ایک کھوپڑی میں دماغ رکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ناریل کی طرح پیک کیا ہوا ہے اس کائنات کو، پیک کیا ہوا ہے. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے انا لموسعون، ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں. تو پھیل بھی رہی ہے، یہ رکی بھی نہیں ہے. اب وہ پھیلنے کے انداز کیا ہے، آسمان پھیل رہا ہے یا آسمان کے اندر، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آسمان ہی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو وہ جو اوپر خول ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، تو پھل کی گروتھ سے وہ چھلکا بھی آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، گرو کرتا ہے. ہمارے اوپر ایک کھال ہے نا، ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی دیکھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، کھال وہی ہیں، ہماری اسکن وہی ہے، تو ہم تو عجیب سے ہو جائیں گے نا، پھنس جائیں گے اس کے اندر. ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی بڑی ہوتی ہے. تو والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت طاقتور آسمان بنائے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو پھیلا بھی رہے ہیں. تو یہ کائنات پھیل بھی رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے مخاطب تو رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں دیکھے گا. یہ بھی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. ہر چیز میں ایک الگ ہی مینجمنٹ، ہر چیز میں. ایسا لگتا ہے اس سے بہتر اس کو بنانا ممکن تھا ہی نہیں. پرندوں کی چونچیں دیکھ لو خالی آپ، کچھ پرندوں کی چونچ کیسی ہوتی ہے، مڑی ہوئی. آپ نے طوطے کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے کہا یار یہ مڑی ہوئی ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیدھا کر دو، مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نا، جس انداز کی اللہ نے خوراک دی ہے، اس کی خوراک کے لحاظ سے مڑی ہوئی چونچ ہی اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو چونچ کیسی بنا دی، مڑی ہوئی. اگر یہ اتفاق سے بنے ہوتے تو ہول سیل کے حساب سے چونچیں پڑی ہوئی ہوتی، مختلف پرندوں کی لگ جاتی وہ جا کے. کیا خیال ہے، کوئی بھی کسی کے ارتقاء کے نجی میں فٹ آ گئی؟ ایسا تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، ہر پرندے کی چونچ اس کے حساب سے فٹ کی جا رہی ہے. یہ جو پانی میں شکار کرنے والے پرندے ہیں، سارس وغیرہ، ان کی چونچیں کیا ہوتی ہیں، لمبی، پورے چپو ہوتے ہیں، یہ وائپر کی طرح نا پانی کے اندر یہ باہر کھڑے ہو کے ایسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور چمچ کی طرح نا پڑک کر کے مچھلی کو پکڑا. اور ایسے ایسے پرندے اتنے بڑے بڑے، اب ان کو اللہ نے سائز چھوٹا دیا، چونچیں بہت بڑی دے دی ہیں تاکہ ایک ٹائم پہ نا تم زیادہ مچھلیاں لے جا سکو. اب وہ کئی مچھلیاں لے کے نا اپنے ادھر یہاں منہ میں جمع کرتے رہتے ہیں، پھر حسب توفیق جب ان کو فرصت ملتی ہے آرام سے ایک ایک مچھلی چبا کے کھاتے ہیں. ٹائم کم ہے ان کے پاس. ہر جانور کا آپ دیکھ لو ایسے. اچھا، گروتھ ریشو کا بڑا عجیب حساب ہے. جن جانوروں کی میں موت کا ریشو زیادہ ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی زیادہ ہے. جن جانوروں میں موت کا ریشو کم ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی کم ہے. مچھلیاں ہزاروں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ ایک صرف سمندر کی مثال دے کے نا میں آگے چلتا ہوں. دیکھو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا، ہزاروں، ایک مادہ سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر سمندر کی مچھلی کی جو ماں ہے نا، بچوں کی ماں، وہ بچوں کو ایسے پالتی نا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے، سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اتنا گروتھ مچھلیوں کی بڑھ جاتی کہ مچھلیوں نے سمندر کی ساری مخلوق کو ختم کر دینا تھا. جتنی گرینری سمندر کے اندر، پودے مودے سب ختم، مچھلیاں ہی ہوتی اور پانی ہوتا. اور تھوڑے دنوں میں جب ساری غذا ختم ہو جاتی سمندر کی، یہ خود بھوک سے مر کے ختم ہو جاتی. اللہ نے کیا نظام بنایا، ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ماں ان کو پالے گی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہے. پیدا ہوتے ہی کھانا شروع، ٹھک ٹھک ٹھک. 4-6 بچ گئے، یہ ان کی قسمت ہے. تو گروتھ ریشو قدرت نے کیا بولو، خود ہی کنٹرول کر لیا. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے نا مادہ اس کی، اور بچے بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں انڈے دیتی ہے، بچے سانپ کے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں اگر سانپ کے بچے سانپ کی مادہ دشمن بن کے کھانا نہ شروع کر دے نا، تو ریگستانوں میں، صحراؤں میں سانپ ہی سانپ نظر آئے آپ کو.
اللہ نے نظام ایسا بنایا جب بچے نکلتے ہیں تو ماں ڈائن بن کے ان بچوں کو بولو کھانا شروع کر دیتی, کھا کے ختم, 2-4 بچ کے نکل لیے تو وہ بڑے ہو گئے بس. کیسا نظام. اور جن کا گروتھ ریشو اسپیڈ زیادہ نہیں ہے جیسے انسانوں کی, سال میں ایک ہی پیدا ہوگا, بہت زیادہ جڑواں ہو گئے. یا اور مخلوق میں ایسا ہے, پینگوئن جو ہے نا جو سرد علاقوں میں رہتا ہے, اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بہت زیادہ کم ہے, بہت کم بچے دیتے ہیں یہ, اور بچوں طوفانی ہواؤں سے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, یہ اتنی محنت سے بچوں کو پالتے ہیں کہ اتنی محنت سے انسان نہیں پال رہا ہوتا اپنے بچوں کو. اس سے پتا چلتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ سب کیا ہے, ایک پلان ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بارشیں جب برستی ہیں بعض دفعہ اتنی برس جاتی ہے کہ پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ برستی نہیں ہے, نل کے کھولو تو پانی نہیں آ رہے, اس میں پانی نہیں ہے, بھائی ڈیم خالی ہو گئے. تو اگر رحمان کی اس تخلیق میں مینجمنٹ ہوتی تو بارش بڑی تمیز سے ہوتی. کیا خیال ہے, جب پانی کی ضرورت ہوتی بارش ہوتی, جب ضرورت ختم ہو جاتی بارش ختم. تو یہ بھی ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. خوب سمجھ لو, مینجمنٹ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی, مینجمنٹ ہے مگر کس کے, اللہ کے مطابق ہوگی. وہ اسی کو مینجمنٹ سمجھتا ہے تاکہ لوگ حادثوں سے بھی ڈرتے رہیں, تاکہ لوگ خدا کی طرف توجہ بھی کرتے رہیں. بھائی قحط بھی پڑ سکتا ہے تو خدا سے مانگو, زلزلے بھی آ سکتے ہیں وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نظر میں مینجمنٹ ہی ہے تاکہ لوگ ڈریں, موت سے بھی ڈریں. اب بارش اگر بالکل ہی تمیز سے ہوتی تو لوگ بارش سے بچنے کا انتظام کرتے کیا؟ اس لیے اس نے یہ جو ہوتا ہے نا حادثاتی موت ہو گئی, بندہ اچانک مر گیا, یہ وبائیں آ گئی, موت کا ریشو بڑھ گیا, یہ بھی اسی مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے تاکہ انسان اتنا بے سکون ہو کے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے کہ اب وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چھوڑ دے اور ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی بھی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, جبکہ اس کائنات میں تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ مینجمنٹ ہے. جو آپ کو اور جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں مینجمنٹ نہیں ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے, حقیقت میں ڈیپلی جب آپ غور کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ہم آگے چلتے ہیں جلدی سے. بھائی اس کی آواز تیز کرو, میرا گلا بہت بیٹھا ہوا ہے یار بول بول کے. وہ کدھر گیا ولید, مجھے چیخنا نہ پڑے. ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بربہم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم. ابھی تو ہم تمہیں دلائل دے رہے ہیں اپنے وجود کے, اپنی توحید کے. ابھی تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا. اس کے باوجود انکار کرو گے تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی جہنم, اور چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی. تکاد تمیز من الغیظ. جہنم میں ایسا جلال ہے کہ قریب ہے کہ غضب اور غیظ سے پھٹ پڑے. وہ جب کسی کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں, یار ایسا لگ رہا ہے کہ تو مر نہ جائے کہیں غصے میں. تو اللہ نے خود جہنم میں اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ خود بھی نافرمانوں سے نفرت کرے گی. بعض بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے کوئی شعور رکھا ہے, وہ خود نفرت کرے گی نافرمانوں سے. قرآن کہتا ہے کلما القی فیہا فوجون, جب بھی اس میں ایک جہنمیوں کا لشکر اس آگ میں ڈالا جائے گا, سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پاس آگ سے ڈرانے والے آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ سیاسی باتیں ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو قرآن باتیں کرتا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. پھر وہ جہنمی خود ہی کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے, ما كنا فی اصحاب السعیر, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. تو بھائی راتوں کو اٹھ کے نا اللہ سے اس آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنا لو. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ.
اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا فقد فاز، وہ کیا ہے؟ کامیاب. نہ اللہ نے یہ کہا جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ کامیاب، نہ اللہ نے یہ کہا جو غریب ہے وہ ناکام. قرآن نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے. وہ کس کو بتایا ہے؟ وہ آخرت کو بتایا. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ بات اللہ نے موسیٰ کی زبان سے بھی کہلوائی، عیسیٰ کی زبان سے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی. جس کو اس آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے.